حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم، جس آدمی نے علم کی طلب کی، علم کو تلاش کیا، ادرکہ، پس اس کو پا لیا، اس نے حاصل کر لیا، اس نے کان لہ کفلان من الاجر، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ فإن لم یدرکہ، پس اگر نہیں اس نے اس کو پایا، کان لہ کفل من الاجر، پھر اس کے لیے ایک حصہ ہے ثواب کا۔ اس حدیث میں دینی علم کے حاصل کرنا، اس کو تلاش کرنے کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کو دگنا اجر ملے گا، 2 اجر ملے گا، یعنی کہ جہاں بھی 1 نیکی ملنی ہے وہاں 2 ملے گی، 10 ملنی ہے 20 ملے گی، 20 ملنی ہے 40 ملے گی۔ اور اگر اس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن منزل مقصود کو حاصل نہ کر سکا، اپنے اس کو جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو نہیں کر سکا، تو اس کو کوشش کرنے پر پھر بھی 1 اجر ملے گا۔ پھر بھی اگر اس کو اللہ کی طرف سے 1 نیکی لازمی دی جائے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ دینی علوم کے حاصل کرنے میں اللہ کی طرف سے انسان کو کتنا نوازا جاتا ہے۔ اس حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو احادیث میں مختلف روایات آتی ہیں، کل بھی احادیث ہمارے سامنے ہیں، یعنی دینی علم کا حاصل کرنے والا شخص جو ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اتنا بڑا اس کام ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے انسان، اور دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے۔ تو دینی علم کے حصول کے ذریعے ہی صحیح معنی میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کی عبادت کے طریقے معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور پھر دینی علم حاصل کر کے آگے دوسروں کو پہنچانا پھر اس کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس طرح کل حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، تو یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے حصول علم کی، کوشش میں گھر سے نکلتا ہے، کہیں کسی عالم کا بیان ہے اس کو سننے کے لیے جاتا ہے، کہیں کسی مفتی صاحب کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، کہیں کسی اور جگہ قرآن حکیم کی تفسیر کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو جو بھی وہ کوشش کرے گا، جب وہ اپنے گھر سے نکلا بس وہ اللہ کے راستے میں شمار ہو گیا، اس کا یہ کام جہاد سے بڑھ کر ہے۔ گھر سے نکلتا ہے، شہر کی طرف جاتا ہے یا دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے، جس طرح کے دینی علوم کے حاصل کرنے والے طالب علم جو ہیں وہ اپنے دیہات سے، گاؤں سے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں، جہاں ان کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں بڑے عالم ہیں، پرانے استاد ہیں، ان کی نسبت زیادہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، تو پھر وہ جو کوشش کرتے ہیں وہ گھر سے جب چلتے ہیں تو اسی وقت سے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں حدیث کا جو علم ہے اس بارے میں اس چیز کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے کہ یہ جو استاد ہے، جو حدیث پڑھانے والا ہے، اس کا اوپر جو ہے سلسلہ جو چلتا ہے استاد سے استاد، استاد سے استاد، اس کا زیادہ قریب جو ہے وہ آگے نسبت بن جاتی ہے۔ ہندوستان جو ہمارا یہ ملک ہے، ہندوستان ایک ملک تھا نا، اب تو کئی ملک بن گئے نا، تو آج سے 250-300 سال پہلے جو ہے اس ہندوستان میں دلی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بڑے مشہور عالم ہیں، اور ان کا بڑا کام ہے، تاریخ کے اندر ان کو بڑے اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء یہاں پہ گزرے ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، اہل سنت والجماعت کے کسی بھی مسلک کے ہوں، ان تمام کا سلسلہ حدیث ان تک جا پہنچے، ان سے کسی کوئی بندہ سائڈ پہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں ان کے علاوہ یا ان کے خاندان کے علاوہ کسی اور سے علم حدیث سیکھا ہے میرے اساتذہ نے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لکھی پڑی بات ہے، تاریخ کی بات ہے۔ تو جو آدمی حدیث پڑھاتا ہے وہ اپنا سلسلہ بیان کرتا ہے کہ میں نے میرے استاد فلاں ہیں، اس کے فلاں ہیں، اس کے فلاں ہیں، اس کے فلاں ہیں۔ تو ہر ایک طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ادارے میں جاؤں جہاں پہ پرانے سے پرانا استاد ہو، اور اس کا سلسلہ نسب حدیث کا وہ اس کے واسطے درمیان میں کم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے
یہ ہمارے سامنے حدیث جو ہمارے سامنے آگے اس میں فرما دیا کہ جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، اگر اس کو وہ علم مل جائے، حاصل کر لے، جس طرح یہاں سے نکلا اس کو کس نے بتایا جی فلاں جامع مسجد صادق میں قرآن عالم ہے، ان کا بیان ہونا، وہ یہاں سے بیان سننے کے لیے گیا ہے، اگر وہاں جہاں پہنچا ان کا بیان سن لیا اور اس کو ایک نئی علم کی بات مل گئی تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر وہاں جا کے پتہ چلا جی کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تو اس کو جانے کا پھر بھی اجر مل جائے۔ اللہ بھی سمجھ نصیب فرمائے۔